رحمت عالم پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاعر مجنون ہونے کا ہر کوچہ اور بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا گول لگا دیا تو راستوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کہہ کر شور مچایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے، کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا فندہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگا دل کافر عقبہ بن ابی مطیع نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا فندہ ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے بکار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی مطیع کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات اور روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہنے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفاران قرآن اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے، دعوت ایمان کا باز فرماتے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی بات مت ماننا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا باز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اس طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کی ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اسی اوجڑی کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی سے لڑکی تھی آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیب بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلق، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی، الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑے بالوں پر خدا کی لعنت ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمان پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔
یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زمن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کا جوش انتقامت کا نشہ نہیں ادھر سکتا تھا، کیونکہ کفار کی اس بات میں اپنی شان سمجھتے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر سے شرک اور بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنی استقامت کا وہ منظر پیش کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشاں نے اسلام کے جذبائے انتقامت نظارہ کرتی رہی۔ سنگ دل رحوم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب اور بےکس مسلمانوں پر زبر و اکرام اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر کا مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربائے مسلمین پر زور وفاقاری کے بے پناہ اندوناک مظالم ہائے اور ایسے روح فرسا اور جاں سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرائع تنور کی طرح غرق ہو جاتے ہیں، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے ان جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ لے پائے۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب بے چینی سے حواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن الارد رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ چربی اور کتوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور آپ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امیہ بن خلق کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچے اور بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لے رہتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال اور سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی ماتائے ایمانی کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا فندہ ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر آیا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ یہی تو نہیں ہے۔ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹ دیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔